کہ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ تک اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان نما حیوان ہے جسے مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ صدی کے وسط میں ساری مغربی دنیا اور ان کی نو آبادیات میں جدید نظریات کا غلغلہ تھا۔ لبرل مکتب فکر مغربی دنیا کا مقبول ترین مکتب فکر تھا۔ لبرل نظریات نے یہ یقین پیدا کیا کہ خاندان کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مسلسل کہی جاتی ہے کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی اور اس کو حقوق دیے اور اس کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، جس کی بدولت یورپ میں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ دنیا میں کسی مذہب اور کسی قانون نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو اسلام نے دیا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح دکھائی دیتی ہے کہ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ غلاموں کی طرح بازار میں فروخت کی جاتی تھی۔ رومیوں نے عورت کو جانور کا مقام دے رکھا تھا۔ نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو ہمیشہ نابالغ سمجھا جاتا تھا۔ معمولی بات پر عورت قتل کر دی جاتی تھی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ تک اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان نما حیوان ہے جسے مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ بیوی کو بھی شوہر کی چتا کے ساتھ مر جانا پڑتا۔ عورت تحت الثری تھی، اسلام نے اسے فوق الثریہ پر پہنچا دیا۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی، اسلام نے اسے زندگی عطا کی۔ وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال کر دیا۔ اسلام ہی نے اسے گھر کی زینت بنایا۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہب، کوئی ایسا قانون نہیں جس میں بیٹی کی تربیت کو جنت کی ضمانت بتلایا گیا ہو، جس میں اچھی بیوی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہو، جس میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی گئی ہو۔ عورت کا روایتی کردار پامال ہو رہا ہے۔ جدید عورت کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عورت کے وجود کے تحفظ کا اب آخری قلعہ اسلام ہی باقی رہ گیا ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی قدروں کی بنیاد نہایت مستحکم عقائد پر رکھی گئی ہے۔ ایک مسلمان معاشرہ خاندانی زندگی کی قدروں اور عورت کے نسوانی کردار کا تحفظ کرتا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ اس معاشرے کی قدیم روایتیں اس کا تقاضا کرتی ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ اس پر پختہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ خدا کے احکامات میں شامل ہیں جن میں تبدیلی کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسلام کی یہ خصوصیت بہت سے لوگوں کے لیے زبردست کشش کا باعث ہے تو اسلام مخالف طاقتوں کے لیے اسلام سے خوف کا بھی ایک اہم سبب ہے۔ مشہور نو مسلم دانشور مراد ولفریڈ ہوفمین نے اپنی کتاب ریلیجن آن دا رائزنگ، اسلام ان دا تھرڈ ملینیم میں بہت تفصیل سے واضح کیا ہے کہ خاندانی نظام اور خاندانی قدریں اسلام کی بہت بڑی قوت ہیں اور مستقبل میں یہ مغربی دنیا میں اسلام کے لیے بہت بڑی کشش پیدا کریں گی۔ ایک مشہور فیمنسٹ دانشور تھیریسا کوربن نے اسلام قبول کر کے حجاب اختیار کر لیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ حجاب تو استحصال اور ظلم کی علامت ہے، جس کا تھیریسا نے دلچسپ جواب دیا، ہاں میں اسکارف پہنتی ہوں، میرا اسکارف پشت پر میرے ہاتھ نہیں باندھتا، یہ کیسے میرے استحصال کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ میرا اسکارف نہ دماغ میں خیالات کے داخلے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے اور نہ منہ سے اس کے اظہار کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں ماضی میں کچھ ایسا ہی سمجھتی تھی۔ میرا اسکارف البتہ مردوں کی ان ہولناک نظروں کی راہ میں ضرور رکاوٹ بنتا ہے جو عورت کے استحصال کی پہلی سیڑھی ہیں۔ یہ مجھے تحفظ اور احترام و عزت عطا کرتا ہے۔ یہ صرف تھیریسا کوربن ہی کا خیال نہیں ہے، سفید فام عورتوں میں اب یہ تصور بہت تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں لگ بھگ 50,000 سفید فام برطانوی ہر سال اسلام کی آغوش میں آتے ہیں۔ ان میں 70% خواتین ہوتی ہیں۔ چند سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی کے سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز نے ایک دلچسپ مطالعہ کیا تھا
اس نے 9 مسلم برطانوی خواتین سے یہ وجہ جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اس مطالعے کے سربراہ پروفیسر یاسر سلیمان نے برطانوی اخبار آبزرور کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، ہم جدیدیت کے زمانے میں ہیں، ہماری زندگیوں کا غالب ڈھانچہ سیکولر ہے، اور اس میں اسلام کو ایسے مذہب کے طور پر دیکھا اور دکھایا جاتا ہے جو نہایت ظالم، پرتشدد اور جدید دنیا کے اقلیت پسند رویے سے غیر ہم آہنگ ہے۔ اس کے باوجود ہر سال کچھ انتہائی ذہین، کامیاب اور دلچسپ لوگ اسلام کے عقیدے میں اپنی الجھنوں اور سوالوں کا جواب پاتے ہیں اور اسلام کی آغوش میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ مکمل ہوا اور مارچ 2013 میں اس کی تہلکہ خیز رپورٹ فیمیل پرسپیکٹیو نریٹیوز آف کنورژن ٹو اسلام کے نام سے شائع ہوئی۔ اس میں ان اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین نے قبول اسلام کے جو اسباب بیان کیے، ان میں سے بیشتر کا تعلق عورت اور خاندان سے متعلق اسلام کی تعلیمات سے ہے۔ مثال کے طور پر کئی خواتین نے اسلام میں نکاح کے تصور اور بیوی کے مقام و مرتبے کو قبول اسلام کا ایک اہم سبب گردانا۔ بعض خواتین حجاب کے تصور سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ حجاب ہی اصل فیمنسٹ علامت ہے، ہر کام جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے، اس لیے سماج کا پیدا کردہ ہر فرق ختم ہونا چاہیے۔ ان نسائی تصورات نے مغربی معاشروں میں عورتوں اور مردوں کے درمیان بظاہر غیر فطری مساوات تو قائم کر دی، لیکن خاندان اور خود عزت کی ذات کو اس کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات اب بہت واضح بھی ہو چکے ہیں۔ اسلام کے مطابق مرد اور عورت کو اللہ نے الگ الگ سماجی کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں اصناف سماجی حیثیت کے لحاظ سے یقیناً برابر ہیں، لیکن ان کے جسم، نفسیات اور معاشرتی کردار اور ذمہ داریوں میں فرق ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری یعنی تکمیل کنندہ کی حیثیت رکھتے ہیں، حیاتیاتی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی۔ مرد عورت کے بغیر نامکمل ہے اور عورت مرد کے بغیر۔ بچوں کے باپ سے تعلق اور محبت کی نوعیت اور ماں سے تعلق کی نوعیت میں واضح فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان فطرت نے صرف جسمانی فرق نہیں رکھے بلکہ مزاج اور نفسیات کے بھی واضح فرق رکھے ہیں۔ عام طور پر ایک مرد عورت سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتا ہے۔ عام طور پر شیرخوار لڑکے بھی ٹرک اور کار کے کھلونے اٹھاتے ہیں اور شیرخوار لڑکیاں گڑیاں اٹھاتی ہیں، اور اسکول میں لڑکے کچھ اور مضامین میں اچھے ہوتے ہیں اور لڑکیاں کچھ دوسرے مضامین میں۔ ان کے دماغ واضح طور پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ سب حقائق اس بات کی دلیل ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں معاشرتی کردار کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ خاندان کی کفالت شوہر کے ذمے ہے۔ بیوی اگر مالدار ہو تب بھی اس کی کفالت شوہر کے ہی ذمے ہے۔ اسلام نے عورت کو معاشی مصروفیت سے منع نہیں کیا، بلکہ اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اور شریعت کے حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ معاشی مصروفیت بھی اختیار کر سکتی ہے، لیکن یہ اس کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مستشرق ہیملٹن گب نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی طرف مائل کرنے کی کوششوں کا مقصد اسلامی تہذیب کا خاتمہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی ملی وحدت کی بنیاد یہی تہذیب ہے۔